خامن غلبہ محبت میں اس کو کہہ دیا تو بڑی سونی ہے. اس نے کہا جی کتنی سونی ہوں؟ کہا بہت سونی ہے. یہ کتنی بہت سونی ہے؟ کہا میں قسم اٹھاتا ہوں اگر تو چند تو زیادہ سونی نہ ہوئے تو تینوں ترے طلاق. محبت بھی جوش میں آ گئی تو محبت کبھی اندھی بھی ہو جاتی ہے، کبھی بہری بھی ہو جاتی ہے، کبھی ناسمجھ مجنون بھی ہو جاتی ہے. اس نے کہا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاقیں. اب جناب وہ عورت نے فوراً پردہ کر دیا. اس نے کہا کہاں چاند کہاں میں نمانی. تو نے کہا چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں. اب تو پردہ لازم ہے، طلاقیں ہو گئی ہیں، اب تو ہم غیر محرم ہو گئے. پردہ کیا، اٹھی اور اپنے میکے چلی گئی. اب وہ جو صاحب تھے ان صاحب کو پریشانی لگی. اٹھے ایک عالم کے پاس، دوسرے مفتی کے پاس، تیسرے مفتی کے پاس، چوتھے مفتی کے پاس. اگر بات بری نہ لگے تو اس کا تو مفتیاں دیا بھی بڑی قسمیں ہو گیا. بس تیرے مفتی فتوے کے ڈنڈے اٹھائے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ موقع ملے اور میں فتوے کے ڈنڈے سے اگلے کا سر پھاڑ دوں. بتائے مفتی وہ ابن انشاء نے ایک دفعہ مذاق کیا تھا. اس نے کہا تھا جیومیٹری کے عنوان سے اس نے ایک مزاحیہ فقاہیہ اس نے ایک مضمون لکھا تھا. جیومیٹری کی ایک اصطلاح ہے نا دائرہ، جس طرح مستطیل ہے، دائرہ ہے، اسی طرح مربع ہے، خط ہے. تو اس نے دائرے پہ بحث کرتے ہوئے کہا کہ ایک دائرہ اسلام کا بھی ہوتا ہے. اور پھر اس نے مزاق کیا جو دراصل ہمارے منہ پہ تمانچہ ہے. اس نے کہا تھا کہ ایک دائرہ اسلام کا بھی ہوتا ہے. پہلے اس دائرے میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل داخلہ منع ہے، اب صرف لوگوں کو اسلام کے دائرے سے خارج کیا جاتا ہے. الیا نہیں تسلیا نہیں، ذرا سی کسی نے بات نہیں کی، مفتی فتویٰ صادر کر دیتا یہ دائرہ اسلام سے خارج، یہ فاسق ہو گیا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے. جس نے میری بات نہ مانی وہی یہ ہے اور وہی وہ ہے. چلو چھوڑو اس بات کو، یہ تو میرے زمانے کا درد ہے. یہ میرے زمانے کا نہیں، ہر دور میں ایسا تھا. وہ ایک مفتی کے پاس گیا، ایک عالم کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس. سب نے کہا توبہ توبہ توبہ، چاند سے زیادہ حسین تو تیری بیوی ہو نہیں سکتی، 3 طلاقیں. اب علادگی لازم ہے. کسی نے پتہ بتا دیا کہ زمانے کے امام کے پاس جاؤ. ویسے وہ جس کے پاس گیا میں عرض کر دوں وہ ڈوکر تھا مولا علی کا، جوڑے اٹھانے والا تھا امام جعفر صادق پاک کے. اور یاد رکھو جب کوئی مسئلہ کہیں سے حل نہ ہو نا تو اہل بیت کے دروازے سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. حضور نے کہا تھا میں تم نے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اولاد. القرآن و عبرتی. ان کے پاس جا کے مسئلہ عرض کیا. اب وہ امام وقت مسکرائے، مسکرا کے فرمایا کچھ نہیں ہوئے، جا زنانی علیہ کچھ نہیں ہوا، بیگم کو لے کے آ. اس نے کہا حضور لے کے آؤں گا تو لوگ وجہ بھی پوچھیں گے، تو کہ رہنمائی بھی تو فرمائے دلیل کیا ہے. انہوں نے کہا تو نے کیا بولا؟ کہا میں نے بولا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاقیں. انہوں نے سورہ 3 کی آیت پڑھ کے بتائی. کہا جو بھی پوچھے اسے جا کے قرآن کی آیت سنا دینا. رب نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کائنات میں کوئی مخلوق اتنی سونی ہے ہی نہیں جتنا حسن ہم نے انسان کو عطا فرما دیا ہے. چاند بھی تو مخلوق ہے، چاند بھی تو رب کی تخلیق کا شاہکار ہے. رب نے چاند بنایا، رب نے سورج کو بنایا، لیکن رب نے یہ نہیں کہا کہ سورج حسین ہے. لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم نہیں کہا. لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم نہیں کہا. لقد خلقنا الحور فی احسن تقویم نہیں کہا کہ حور انسان سے خوبصورت. رب نے اگر فرمایا تو فرمایا ہم نے آدم کا بیٹا انسان اسے کائنات میں سب سے زیادہ حسن عطا کر دیا. ویسے اب بات تو سمجھنی آسان ہو گئی. اور یار جو پیکر رب نے میرے مصطفیٰ کو عطا کیا اور مجھے بتاؤ اس سے زیادہ سونا پیکر کس کا ہو سکتا ہے؟ بھئی انسان خوبصورت ہے. میں نے یہ اس لیے کہا کہ میں اور آپ کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں. سب سے پہلے میں جا کے شیشہ دیکھوں، پھر آپ سارے دیکھیں. کیا ہماری بوتھی ایسی ہے کہ ہمیں قرآن میں یہ سند ملتی؟ لیکن ملی تو ہے. تو سوال ہے کیوں ملی؟ رب نے کہا اپنا چہرہ مت دیکھو، والضحیٰ کا چہرہ دیکھو. جس چہرے کی نسبت رب کریم نے تمہیں عطا کر دی. میرے عالی وقار دوستو، آخری جملے میری گفتگو کے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جس رب نے سونے کی نسبت سے تمہیں اتنی عزتیں دی، کیا اس رب کا کرم ہم سے تقاضا تو کرتا ہے نا ہم اللہ والے بن جائیں؟
ہم اللہ کے عاجز بندے بن جائیں. دیکھو تکبر کس بات پر؟ رب نے یہی کہا نا کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ مال نے. مال تو فنا ہو جانے والا سایہ ہے. بڑے بڑے گھروں نے، ان گھروں کا مکین کب کوئی ہمیشہ کے لیے رہا؟ بابا محل ہو، محل والے نے بھی جانا ہوتا ہے، جھونپڑی والا ہو اس نے بھی. آج اگر مرزا عاطف کی والدہ گئی ہیں تو کل ہم نے بھی جانا ہے. جب جانا رب کی بارگاہ میں ہے، جب لبیک اس کی دعوت پہ کہنا ہے، اس کی آواز پہ کہنا ہے، تو مر کے جو لبیک کہنا ہے، کیا بہتر نہیں کہ آج ہی لبیک کہہ لیں؟ ادھر سے اسرائیل دعوت لے کے آتا ہے، ادھر 5 وقت ہر مسجد سے مؤذن ایک دعوت لے کے آتا ہے. ابھی ہم نے خاموشی اختیار کی، کیوں؟ اس لیے کہ دعوت رب کی طرف سے تھی. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. وہ تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں حسین پیکر عطا کرنے والا، تمہیں خوبصورت جسم عطا کرنے والا، وہ رب تمہیں آواز مار رہا ہے، آؤ رب کریم کی طرف، آؤ خالق ارض و سما کی طرف آؤ. یاد رکھو اگر آپ یہاں مرزا فیملی کی دعوت پہ آئے ہو، میں نے اس دن جنازے میں جب میں حاضر ہوا تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، وہ یوں اونچے ہو رہے تھے، ایڑیوں کے بال، پنجوں کے بال، کس لیے کہ اہل خانہ دیکھ لیں، حاضری لگ جائے. یار ادھر تمہیں کوئی دعوت دے تو حاضری لگوانے کی کتنی فکر ہوتی ہے. اور مجھے بتاؤ جب رب دعوت دے حی علی الصلاۃ تو کبھی وہاں بھی حاضری لگوانے کی فکر کر لو، کبھی وہاں بھی اپنا چہرہ دکھانے کی فکر کر لو. یار تسلی رکھو، ادھر تم رب کو چہرہ دکھاؤ، قبر میں میرے مصطفیٰ تمہیں اپنا چہرہ دکھا دیں. سبحان اللہ. ادھر تم رب کو اپنا چہرہ دکھاؤ، قبر میں میرے رب کے جلوے تمہیں نظر آئیں گے. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجے بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.